بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابھی مناظرہ ہونے لگا ہے جناب، مسیل ابن مریم آتے رہیں گے۔ قادیانی مرزئی مربی ذیشان صاحب کے ساتھ ہمارے واٹس ایپ کے چینل گروپ مسلم اینڈ احمدی ڈائلاگ کے اندر یہ ایک مناظرہ ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ میں نے لنک ذیشان صاحب کو یہ سینڈ کر دی ہے، تو دیکھتے ہیں ذیشان صاحب آتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ پیچھے گفتگو ہوئی ہے، یہ ذرا شروع سے آپ گفتگو سماعت کیجئے تو پھر آگے بات کرتے ہیں۔ یہ آڈیو، پہلی آڈیو یہ ہے، یہ سن لیں۔ جی بار صاحب طریقہ وہی اپنائیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اسی سے اصلاح ہو سکتی ہے۔ وہی دل پھیرتا ہے، اسی سے سمجھ کام کرتی ہے۔ دوسرا تیسرا طریقہ یہ نہ کریں آپ۔ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف مسیح ہو کر آئے تھے، یعنی کہ ان کو بات و کتنوں سے نجات لانے کے لیے، وہ اپنا کام کر کے فوت ہو گئے۔ تو یہ جو محمدی سلسلہ ہے، یہ موسوی سلسلے کے مشابہ بنا ہے، تو مشابہت کے لحاظ سے اس میں اللہ تعالیٰ جو وجود ہے وہ بھیج رہا ہے، اور یہ قیامت تک ہے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نمائندے ہیں اس کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ویسے ہی آتے رہیں گے جیسے تو رات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے انہوں میں آتے۔ لفظوں سے یا زبانی کلامی سے، کسی کہانیوں سے دین سچے نہیں ہوتے، آسمانی نشانوں سے اللہ تعالیٰ کی گواہی سے ہوتے ہیں۔ جی ذیشان صاحب، یہ نمائندے آتے رہیں گے تو ابھی بھی آئے ہوں گے۔ مرزا صاحب کے بعد کتنے نمائندے آئے ہیں وہ بھی بتا دیں۔ پھر بھی یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ کی گواہی سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدہ کیا ہے کہ ادھر بھی خلفاء ویسے ہی آئیں گے جیسے پہلوں میں آتے تھے، جیسے پہلے آتے تھے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرح کے، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح کے ہیں۔ اور جو بات آپ نے کی ہے وہی بات مرزا صاحب نے کی ہے کہ قرآن کریم و احادیث صحیحہ یہ امید اور بشارت بتواتر دے رہی ہیں کہ مسیح ابن مریم اور دوسرے مسیح بھی آئیں گے۔ تو وہ قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک صحیح حدیث آپ پیش کر دیں کہ جہاں پہ لکھا ہو کہ یہ مسیح ابن مریم آئیں گے اور دوسرے مسیح بھی آئیں گے۔ کبھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس امت کے جو علماء ہیں وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہے، کبھی کہتے ہیں وہ علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح۔ ذیشان صاحب نے یہ حدیث لگائی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسیح یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، اور یہ ایک قرآن کی آیت لگائی ہے، اور آگے کہہ رہے ہیں علمی گواہی بھی اللہ کی ہے، اس دعوے پر نظر آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں جی، علمی اور کتابی، اصل میں یہ مسلم احمدی علمی کتابی ہیں، تو وہ علمی گواہی ان کی کس قسم کی ہوتی ہے یہ ملاحظہ کیجیے۔ آپ یہ بھی بتا دیں کہ کیا یہ جو حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو اس کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس امت کے علماء ہیں وہ سارے ہی نبی ہیں؟ آڈیو میں بتائیں ذرا۔ جی مولوی مبشر صاحب، دیکھیے میں آپ کو صاحب کہہ رہا ہوں، اس لیے آپ دھیان رکھنا، اخلاق کے دائرے سے باہر پلیز نہ ہونا۔ بار صاحب کی آڈیو
کا جواب نہیں آ رہا، لگتا ہے آپ نے شاید ان کو منع تو نہیں کیا، یہ بتا دیں کہ آپ نے بات کرنی ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ بس جدھر آپ لگاتے ہیں ادھر چل پڑتے ہیں۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ حدیث میں کوئی پیش گوئی نہیں ہے کہ کوئی نبی اللہ مبعوث ہوگا، جب دکھایا تو کہتے ہیں یہ دیکھنی پڑے گی ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ مطلب یہ کہ علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل سے مراد یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے علماء ہیں وہ نبی ہیں، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مرزا صاحب کے اس دعوے کے اوپر ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث پیش کر دیں۔ دیکھیں مبشر صاحب، میں جو کہہ رہا ہوں وہ تو میں بیان کر رہا ہوں، اور حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو امت کے علماء ہیں وہ نبی ہیں، دکھا دیں۔ بہرحال اسلام کی سچائی پر میں نے دلیل دی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نمائندے ہیں وہ اس امت میں اب آئیں گے جیسے بنی اسرائیل میں آتے ہیں، وہ تو پہ در پہ تو رات کی حفاظت کے لیے اس پہ نشان دکھا کر سچائی ثابت کرتے ہیں۔ ادھر کیا فرقوں کے پہ سوڑے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ جو نظام ہے شان کا، یہ نزول اسلام کے ساتھ شروع ہوا ہے، خلافت کا نظام، یہ جاری ہے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے علماء امت کا انبیاء بنی اسرائیل، مطلب یہ کہ امت محمدیہ کے جو علماء ہیں وہ سارے کے سارے نبی ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے، میں آپ کی آڈیو سے یہ سمجھاؤں۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ انبیاء جو ہیں نا، یہ اس امت کے وہ سارے کے سارے علماء وہ نبی ہیں۔ ایک بات تو آپ نے یہ کلیئر کر دی ہے۔ اب اگلے سٹیپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ یہ جو مرزا صاحب کو بھی آپ عالم ہونے کی وجہ سے نبی مانتے ہیں، جو آپ نے کہا کہ یہ مرزا صاحب نبی ہیں، تو مرزا صاحب کو آیا عالم ہونے کی وجہ سے یا اس حدیث کی وجہ سے کہ علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل کی بنا کے اوپر آپ نے نبی بنایا ہے؟ اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے گا۔ اور اوپر جو حوالہ میں نے سینڈ کیا تھا وہ آپ نے ابھی تک کوئی اس کی حدیث یا کوئی قرآن کی آیت سینڈ نہیں کی۔ دیکھیں میں تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہوں، میں تو اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو نمائندے ہیں وہ اسلام میں آنے کا ذکر کر رہا ہوں۔ مقام نبوت کا تو میں ذکر نہیں کر رہا کہ ان کو مقام نبوت مل گیا ہے۔ تو رات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پے در پہ اپنے نمائندے بھیجے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ بڑا سلسلہ جو اپنے نمائندے اپنے خلفاء کا تھا وہ آپ اسلام میں جاری کیا ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو اس کو 2 دفعہ سمجھنے آگے کو۔ مجھے کخ سمجھ نہیں آیا نا، آپ پتہ نہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ 2 ٹوک بتائیے کہ آیا علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل کے تحت آپ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ نمائندے سے مراد نبی ہیں کہ نہیں؟ مرزا صاحب پھر کہاں کیسے نبی، کیوں نبی؟ وہ کوئی بات نہیں نہ سمجھ آ رہی کہ آپ کس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ آیا مرزا صاحب کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے آپ یہ پیش کر رہے ہیں یا مطلب کس لیے پیش کیا؟ کوئی کچھ سمجھ نہیں آ رہی جناب محترم۔ اس کا حوالہ تو آپ نے دیا کوئی قرآن کی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ یہ امید اور بشارت بتواتر دے رہی ہیں کہ مسیح ابن مریم اور دوسرے مسیح بھی آئیں گے۔ محترم پھر آپ نے بادشاہ سے پوچھ لینا تھا کہ میں نے کس چیز کے لیے یہ پیش کیا ہے، تو آپ کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی ہے۔ میں کوئی بصیرت والا کلام تو بیان نہیں کر رہا نا، میں آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں کہ سچا دین وہی ہے جس کی سچائی اللہ تعالیٰ خود ثابت کرے، کلام کر کے بتائے، نشان دکھا کے۔ تو یہ اب
جو سلسلہ ہے وہ اسلام میں جاری ہے. جیسے تورات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ادھر نمائندے بھیجتا تھا نا, وہ مقامی نبوت بھی رکھتے تھے اور دوسرے بھی مقام رکھتے تھے, پر کرتے ہوئے مکالمہ مخاطبہ لائی تھے. اسی طرح اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جاری کیا ہوا ہے. تو مقام کے لحاظ سے ان کے مقام کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے ہیں. ہاں, ایک ایسا وجود بھی آیا ہے جس کو نبی اللہ کا مقام دیا گیا ہے, اور اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ وہ نبی اللہ آئے گا میرے بعد ایک. تو وہ بھی آ گیا ہے. دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو باتیں ہیں, جو نبوت ہے, اس کے اثار ہیں, وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ پوری ہو رہی. یہ مبشر صاحب میں نے ابھی والا پڑھا ہے, اس کے بارے میں ہے پر میں ایک حدیث اور ایک قرآن شریف کی آیت لگا چکا ہوں کہ اس امت میں جو معاشرت کے لحاظ سے سلسلہ قائم ہوا ہے نا, وہ ویسے ہی آنے تھے وجود جیسے مسلم سلسلے میں آئے. جی وہ جو ایک وجود کے آنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی, وہ کون سی خبر ہے مجھے نہیں پتا. وہ حدیث پاک یہاں پہ لگا دیں ذرا, وہ حدیث پاک یہاں پہ لگائیں اور ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں. اور وہ والا وجود کون سا وجود, آپ نے کہا وہ ایک وجود آ گیا ہے, وہ کون سا وجود ہے جو نبی ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. یہ آپ نے حدیث سینڈ کی ہے اور یہ جناب آیت سینڈ کی ہے. میں نے جو حوالہ دیا تھا مرزا صاحب کا, تو اس کے مقابل کے اندر آپ لے کے آئے ہیں. آپ ایسا کریں, یہ حدیث پڑھ کے یہاں سے مسیل ابن مریم نکالیے, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مسیل ابن مریم. اچھا, یہ آیت بھی پڑھیے اور یہاں سے بھی مسیل ابن مریم نکالیے. شروع ہو جائیے. جی بہتر ہے, آپ کو شک نہ سمجھ بنتے رہیں تو میں نے جن کو نکالنا ہے وہ انشاءاللہ نکل آئیں گے. سون کرنا, یہ میں نے ایک حدیث لگائی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سلسلہ چلنا ہے اس میں کیا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو میں کہ میری امت میں جو علماء آئیں گے نا, وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے, طرح کے, ان جیسے مماثلت رکھیں گے, مثیل ہوں گے, طرح کے جیسے پتہ ہوگا نا. اس طرح جو صورت میں لگائی, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لائیں گے, ہم رسالے کریں گے, ان کو اللہ تعالیٰ ضرور جو خلیفہ ہے وہ بنائے گا ویسے جیسے پہلے کو بناتا ہے, جیسے یعنی کہ مماثلت لحاظ سے ویسے ہوں گے. اب یہ جو سلسلہ ہے میں نے اوپر بھی بیان کیا ہے کہ موسوی سلسلے کے مشابہ ہے. تو موسوی سلسلے میں جیسے جیسے وہاں پر وجود آتے تھے ان جیسے ادھر آنے تھے مماثلت لحاظ سے. جی پھر تو یہ ہو گیا کہ مسیل آدم, مسیل موسیٰ, مسیل ابراہیم, مسیل اسماعیل, مسیل یونس, مسیل ایوب, مسیل یعقوب, مسیل یوسف اور بہت سے انبیاء اور رسول. تو پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا فقط مسیل مسیح کیوں, حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مسیل ہی کیوں. یہاں تو انبیاء ہے, جمع کا صیغہ ہے. اگر یہ مسیل کہنا ہی تھا تو پھر تو یہ کہتے کہ بھائی دیگر انبیاء کے مسیل آتے رہیں گے, یہ کہہ دیتے. اگر اس کا ترجمہ یہ کرنا تھا آپ لوگوں نے تو پھر تو یہ کہنا چاہیے. مرزا صاحب نے جناب خاص کر دیا ہے, ٹھیک ہے جی, ایک مطلق کو مقید کر دیا ہے. یہ مقید کیوں کیا ہے مسیل ابن مریم کے ساتھ؟ یہ حدیث بھی آپ یہاں پر دوبارہ لگائیے جس سے آپ نے یہ ثابت کرنا ہو کہ جناب مسیل ابن مریم آتے رہیں گے. ابھی تو آپ نے صرف ایک حدیث یہ علماء امت کا انبیاء بنی اسرائیل پیش کی ہے اور اس میں سے مسیل ابن مریم ابھی ثابت نہیں ہوا. قرآن کی آیت کی تفسیر ترجمہ آپ نے کیا ہی نہیں ہے ابھی, اس کو ویسے کھا پی گئے ہیں. اور وہاں سے بھی میں دیکھتا ہوں کہ کیسے آپ مسیل ابن مریم ثابت کرتے ہیں. جلدی کیجئے جناب, میں انتظار کر رہا ہوں. جی آپ میری آڈیو سن لیں, کچھ نہیں کھایا پیا, اس میں سب کی وضاحت کی ہے. کون سی آڈیو جناب؟ دوبارہ لگا دیجئے وہ آڈیو. پتہ نہیں کون کون سی باتیں کر رہے ہیں. ادھر دیکھیں, اوپر دیکھیں جی, اوپر سکین ہے تو اوپر پہلے بات ہو گئی ہے, پہلے ہم جواب دے چکے ہیں. بڑا 120 سال ہو گئے ہم جواب دے رہے ہیں. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ یار, کوئی
سمجھ نہیں آتی، سمجھ سے بالا تر ہے۔ مرزا جی آپ کے کچھ اور کہتے ہیں، مربی کچھ اور کہتے ہیں، بات کہاں کی کہاں لے جاتے ہیں، سوال گندم جواب چنا۔ مرزا جی کہہ رہے ہیں حدیثوں میں ہے، قرآن میں ہے کہ مسیح مسیح آتے رہیں گے، آپ کہتے ہیں لو جی یہ حدیث یہ ہے نا علماء امتی کام بھی آئی بنی اسرائیل، تو یہاں کہاں لکھا بھائی؟ آپ نے قرآن کی آیت پیش کر دیا ٹپ ٹپ ٹپ، تو اس کو سمجھایا بھی نہیں آپ نے۔ وہ بھائی ثابت تو کریں، کہاں لکھا مسیح ابن مریم آتے رہیں گے؟ سوال گندم جواب چنا۔ مرزا جی کہہ رہے ہیں حدیثوں میں ہے، قرآن میں ہے کہ مسیح آتے رہیں گے، آپ کہتے ہیں لو جی یہ حدیث یہ ہے نا علماء امتی کام بھی آئی بنی اسرائیل، تو یہاں کہاں لکھا بھائی؟ آپ نے قرآن کی آیت پیش کر دیا ٹپ ٹپ ٹپ، تو اس کو سمجھایا بھی نہیں آپ نے۔ وہ بھائی ثابت تو کریں، کہاں لکھا مسیح ابن مریم آتے رہیں گے؟ وہ مرزا جی تو کہہ رہے ہیں مسیح ابن مریم آتے رہیں گے، آپ کہتے نہیں وہ ایک آیا ہے، وہ پاک وجود، وہ ایک پاک وجود۔ مرزا جی کہتے ہیں وہ پاک وجود آتے رہیں گے، آپ کہتے ہیں وہ پاک وجود ایک ہے۔ وہ بات ہی نہیں کوئی سمجھ آتی، آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ اچھا جی، یہ پھر آڈیو آئی ہے ذیشان صاحب کی۔ دیکھیں آڈیو میں ڈیلیٹ تھوڑی کی ہے، کہہ رہے ہیں دوبارہ لگا دیں۔ دیکھیں آڈیو ادھر ہی ہے، اس کو بات سن لیں۔ میں پھر وہی بات کہوں گا جو میں نے اوپر بیان کی ہے، آڈیو میں ڈیلیٹ نہیں کی۔ آپ آگے آپ اتنا لمبا تبصرہ کر رہے ہیں، فضول میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ ایک نبی کو نبی کے مقام سے ہٹا کر دنیا میں مبعوث کرانے کا تصور ہے، اور پھر اہل کتاب ایمان لے کر آئیں گے سارے پر، کس مقام پر پتہ ہی نہیں۔ آپ دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں، سب سے باہر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان کے ارکان میں نبی پر ایمان لانا فرض ہے۔ آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، لیکن کس منصب پر؟ وہ تو نبی ہوں گے نہیں نا۔ اگر نبی ہوں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر نبی آ گیا نا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کی وہ کہاں گئی؟ سمجھ سے باہر آپ کی سوچ۔ اور اللہ تعالیٰ اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے جیسے تراتی کرتا تھا، وہ دلیل دے رہا ہے، وہ وعدہ کر رہا ملک کو۔ آپ کہاں کھڑے؟ جی ذیشان صاحب، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 157 کے اندر مرزا جی فرماتے ہیں، اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے 10,000 بھی مسیح آ جائیں۔ ہاں، اس زمانے کے لیے میں مسیح ہوں، اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے، اور یہ بھی ظاہر رہے کہ یہ کچھ میرا ہی خیال نہیں، مسیح بہت ہو سکتے ہیں، بلکہ احادیث نبویہ کا بھی یہی منشا پایا جاتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک قریب 30 کے دجال پیدا ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کہتے ہیں مرزا قادیانی جیسا کوئی اور نبی نہیں ہے، کوئی اور مسیح نہیں ہے، تو مرزا قادیانی تو کہتے ہیں جناب کہ میرے جیسے 10,000 اور بھی آئیں گے۔ تو میں نے آپ سے سوال بھی کیا تھا کہ مرزا غلام قادیانی مسیح اگر ہے، اور مسیح ہونے کی وجہ سے وہ نبی ہے، تو پھر اس کا مطلب 10,000 اور آئیں گے، تو وہ 10,000 میں سے ابھی تک کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا؟ کیونکہ بہت سے لوگوں نے دعوے کیے ہیں، زاہد خان قذاب ہے، عبدالغفار جمبا ہے، طاہر نسیم ہے، اور مدود انڈین، اور احمد عیسیٰ، اور بہت سے، تو آیا ان کو بھی نبی آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کے مرزا جی نے یہ نبوت کا دروازہ کھولا ہے، تو کم از کم اپنے مرزا جی کی تو بات مانیں نا آپ لوگ۔ ہمارے نزدیک تو یہ نبوت کا دروازہ بند ہے، وہ مکفل ہو چکا ہے، تو ہم تو مانتے ہی نہیں نا۔ ہم تو مرزا قادیانی کو بھی نہیں مانتے، نہ ہی مرزا سینئر کو مانتے ہیں، تو نہ ہی مرزا جونیئر کو مانتے ہیں، ہم نہیں کسی کو مانتے۔ تو آپ لوگوں کے نزدیک تو کم از کم کھلا ہوا ہے نا دروازہ۔ تو وہ جناب پہلے وہ دائی بنا کے بھیجے گئے مرزا سینئر صاحب، تو اب دائی بنا کے بھیجا گیا ہے مرزا جونیئر، تو اس دوسرے دائی کو کم از کم قبول کر لیں آپ۔ اور وہ بھی دائی بنا کے بھیجا گیا طاہر نسیم، عبدالغفار جمبا، زاہد خان، مدعود انڈین، تو یہ سارے ان کو مسیح ان کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ سوال یہ ہے۔ اور جو آیت اور حدیث آپ نے پیش کی تھی، اس کے اندر کہیں پر بھی دور دور تک کہیں نہیں ہے کوئی مسیح۔
قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی ہمیں نہیں ملتا کہ کوئی مسیح بھی آنے ہیں، یا آپ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ اکبر، بس یہ قادیانی مرزیوں کا دماغ ہے، عجیب سے دماغ، چھوٹا مرزا بڑا مرزا ایک جیسے دماغ ہے، دماغ کی فٹنگ ہے نا ان لوگوں کی ایک جیسی ہے، ایک جیسے دماغ ہے۔ مانتے وہ یہ بھی نہیں ہے مرزا جونیئر والے، مانتے مرزا سینئر والے بھی نہیں ہیں۔ سوال گندم جواب چنا، ان سے بھی جب سوال ہوتا ہے تو جواب کوئی اور، ان لوگوں سے بھی سوال کوئی اور ہوتا ہے تو جواب کوئی اور، بس یہی مان۔ کیسے سمجھائیں ان لوگوں کو علمان والا؟ یار یہ لنک میں نے کر دیا، کسی اور نے آنا ہے تو آ جائیں، پھر عصر کی نماز کا بھی وقت قریب ہے، تو یہ مرضی تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ان لوگوں کے پاس، جھوٹ ہی جھوٹ رکھا ہوا ہے، جھوٹ دجل فریب۔ یہ دیکھ لیں آپ، قرآن اور حدیث کی وہ بات کرتا ہے، کہتا ہے قرآن حدیث، جیسے مرزا جونیئر بھی یہی کرتا ہے، قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا، صحیح حدیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا، حدیث میں آیا ہے، جبکہ قرآن حدیث میں ہے ہی کچھ نہیں۔ مرزا جونیئر بھی یہی کرتا ہے، مرزا سینئر بھی کہتا تھا کہ میں دائی بنا کے بھیجا گیا ہوں، مرزا جونیئر بھی یہی کہہ رہا ہے میں دائی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ کہانیاں ان لوگوں کی دوستو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے، بس مناظرہ ان لوگوں نے کیا کرنا ہے اور کیا انہوں نے جواب دینے ہیں، کچھ بھی نہیں، وقت برباد کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان لوگوں نے طفل تسلیاں دے کے رکھا ہوا ہے، بس یہی ہے سب کچھ، یہی مرضیت ہے، یہی قادیانیت ہے، دجل فریب جھوٹ کا نام، قرآن حدیث کے نام پہ یہ دجل فریب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ہاں جی، یہ حالات ہیں ان لوگوں کے۔ وہ مسیح کے اوپر پیش کر رہا ہے جی علماء امت ہی کا انبیاء بنی اسرائیل، لو یار کون کوئی ہے، کوئی مسلمان کو بتائے گا؟ کوئی قادیانی ہوئی آ جاؤ یار، کوئی بتاؤ تو صحیح نا، یہاں سے کہاں پہ ہے تو مسیح ابن مریم، یہ آیت انہوں نے ٹپ کر دی ہے کاپی پیسٹ، تو کہہ رہے ہیں خود ہی سمجھو، خود ہی، بس قرآن میں نے لگا دیا ہے، بس خود ہی سمجھو، خود ہی پڑھو، خود ہی سمجھو، حالانکہ یہاں پہ آئی ککھ نہیں۔ ہاں جی یہی ہے جی، بالی علی صاحب کہہ رہے ہیں کہانیاں ان کے پاس، کہانیاں جی، کہانیاں، چھوٹا مرزا بڑا مرزا، کہانیاں، ان کو بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے ان دونوں مرزوں نے۔ تو مجھے پھر اجازت دے دیں یار، بس آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو یار، جس نے نہیں ابھی تک کیا سبسکرائب کر لو، اور بیل آئیکن پر کلک بھی کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جائے۔ ہماری ویڈیوز کو آپ اپنے چینلز کے اوپر اپلوڈ کیا کریں، ان کی کٹنگ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے، کیونکہ پوائنٹ ہوتے ہیں بیچ میں ہماری طویل ویڈیو کے اندر، اگر 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے تو اس میں سے کوئی 20-25 کلپ آپ بنا سکتے ہیں، 1-1 منٹ کا، 2-2 منٹ کا، 3-3 منٹ کا، تو وہی اپلوڈ کریں اپنے چینلز کے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے بچائے اور ختم نبوت کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ختم نبوت کا عظیم محافظ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، دعا کو رہیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔
لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاج